السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آپ نے پچھلا لیکچر ضرور دیکھا ہوگا اور اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھے ڈائریکٹلی کمنٹس میں، اسی ویڈیو کے کمنٹس میں مجھ سے جو بھی آپ نے پوچھنا ہے وہ پوچھا کریں۔ میں آپ کے کمنٹس پڑھتا ہوں، انشاءاللہ میں آپ کے تمام کمنٹس کا ضرور جواب دوں گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ پی کے اوپر، جو کہ ہے پلیس۔ اس کو آپ ڈسٹریبیوشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں اسے ڈسٹریبیوشن کیسے کہتے ہیں بھائی؟ ڈسٹریبیوشن کمپنی سے لے کر، فیکٹری سے لے کر کسٹمر تک اپنی پروڈکٹ پہنچانے کا نام ہے۔ پلیس بھی اسے ہم اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ جی کسٹمر تک وہ پروڈکٹ پلیس کرنا، وہ پروڈکٹ پہنچانا، اس کا نام کیا ہے؟ پلیسمنٹ ہے۔ تو یہ مارکیٹنگ میں ایک بہت امپورٹنٹ کردار ادا کرتا ہے۔ دیکھیں اگر ایک پروڈکٹ کی ڈیمانڈ ہے، مارکیٹ میں لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، مارکیٹ میں لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس اس کا سٹاک ہی ختم ہو گیا ہے، مارکیٹ میں وہ آ نہیں رہا ہے، دکانوں پہ وہ بک نہیں رہا ہے، دکانوں پہ اویلیبل نہیں ہے، تو کیا اس سے کمپنی کو کوئی فائدہ ہوگا؟ جی نہیں، بالکل فائدہ نہیں ہوگا۔ کمپنیز جتنا زیادہ مال جتنا آسانی سے کسٹمر تک پہنچائے گی، اتنا ہی کسٹمر اس کو زیادہ پرچیز کرے گا اور اتنا ہی کسٹمر کو فائدہ ہوگا۔ کبھی آپ دیکھتے ہیں نا، آپ نے کہیں پہ اشتہار دیکھ لیا سپر کا یا ریو کا، تو جب آپ دکان پہ جاتے ہیں وہ چیز وہاں پہ اویلیبل ہوتی ہے۔ کوئی اور پروڈکٹ آپ ذہن میں رکھ لیں، کوئی پین ہو گیا، کوئی ٹوتھ پیسٹ ہو گیا، کوئی میڈیسن ہو گئی، جب آپ میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں اور وہ وہاں پہ اویلیبل ہو، اگر وہ وہاں پہ اویلیبل ہی نہ ہو تو بے شک وہ بہت بہترین پروڈکٹ ہو، بے شک اس بہت آسان، مطلب بہت سستی ہو، بے شک وہ بہت افادیت والی پروڈکٹ ہو، لیکن جب تک وہ آپ کی مارکیٹ میں اویلیبل ہی نہیں ہوئی، کسٹمر تک پہنچ ہی نہیں پائے گی، تو کیا فائدہ؟ اس طرح کے بہت سارے پروڈکٹس ہیں جو کہ پاکستان میں نہیں ہیں۔ آپ اکثر گیجٹس کے بارے میں دیکھتے ہوں گے، بہت سارے الیکٹرانکس گیجٹس اس طرح ہوتے ہیں جو کہ باہر ممالک میں زیادہ ہے، آپ کے ہاں نہیں ہے۔ آپ ایگزامپل لے لیں امیزون کی۔ امیزون ہم جب سے یہ کامرس پڑھ رہے ہیں، امیزون کا تذکرہ بکس میں ہوتا رہا ہے۔ پہلے یہ بکس سیل کرتی تھی، اب مختلف پروڈکٹ سیل کرتا ہے، لیکن پوائنٹ یہ ہے پاکستان میں یہ سیل آؤٹ نہیں کرتا تھا۔ ابھی ریسنٹلی پاکستان میں بھی انہوں نے انٹری مار لی ہے، پاکستان میں بھی وہ پروڈکٹ ڈیلیور کرتے ہیں، لیکن اس کی کاسٹ زیادہ ہے۔ اب آپ نے شاید اسٹار لنک کا نام سنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسٹار لنک جو ایلون مسک کا ایک نیا پروجیکٹ ہے، جس سے وہ سیٹلائٹ سے آپ کو انٹرنیٹ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو دیکھیں اب پروڈکٹ بڑی زبردست ہے، سیٹلائٹ سے انٹرنیٹ، مطلب یہ کہ سگنلز کی، ٹاورز کی ضرورت نہیں ہوگی، ہر جگہ پہ اس کے سگنلز پورے ہوں گے اور آپ کو بہترین تیز ترین نیٹ ورک ملے گا، تیز ترین انٹرنیٹ ملے گا۔ لیکن کیا فائدہ جب آپ کے ملک میں، پاکستان میں اویلیبل ہی نہیں ہے؟ تو اگر پروڈکٹ بہت بھی بہتر ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میری بات کو آپ سمجھ رہے ہیں میں یہ کس سوچ سے کہہ رہا ہوں، کس بات کو میں ڈیفائن کر رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں پلیسمنٹ کے بارے میں۔ اگر پروڈکٹ بہت بھی اچھی ہو، لیکن آپ کے ملک میں اگر وہ اویلیبل ہی نہ ہو، آپ کے مارکیٹ میں وہ اویلیبل ہی نہ ہو، تو کیا فائدہ؟ ڈالڈا بہت اچھی پروڈکٹ ہے، لیکن جب آپ باہر نکلتے ہیں دکانوں میں وہ آپ کو ملتی نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ سوئچ کرتے ہیں نیکسٹ پروڈکٹ کے اوپر، آپ کوئی اور گھی جو ہے، ویجیٹیبل گھی جو ہے وہ پرچیز کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے عادی ہو جاتے ہیں، اسے کسٹمر بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اچھی پروڈکٹ بنانا ہی کمال کی بات نہیں ہے، اس پروڈکٹ کو کسٹمر تک پہنچانا، اس کے ڈور سٹیپ تک، اس کے دروازے تک پہنچانا، یہ بھی ایک اہم مارکیٹنگ ٹول ہے اور ایک اہم مارکیٹنگ کا جز ہے۔ نیکسٹ جو پی ہے ہمارے پاس، تیسری پی، وہ ہے پروموشن۔ پروموشن کا مطلب کیا ہے؟ پروموشن کا مطلب یہ ہے کسٹمرز کو، لوگوں کو اپنے پروڈکٹ کے بارے میں آگاہی دینا، ان کو انفارم کرنا۔ دیکھیں اگر آپ کا پروڈکٹ بہت بہتر ہے لیکن لوگوں کو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پروڈکٹ ہے کیا چیز، تو آپ کا بہترین پروڈکٹ کسی کام کا نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ اگر میں ایک جنریٹر بنا لیتا ہوں جو کہ بجلی پیدا کرتا ہے پانی سے، پانی اس میں ڈالو بجلی پیدا، اگر میں کوئی اس طرح جنریٹر بنا لیتا ہوں میں اور اس کا بزنس میں اسٹارٹ کر دیتا ہوں، لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہے، لوگوں کو کچھ آئیڈیا نہیں ہے کہاں پہ ملتا ہے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے بنتا بھی ہے، یہ ہوتا بھی ہے یا نہیں،
تو کیا فائدہ ہے ایسے پروڈکٹ کو؟ اسی لیے پروموشن ٹائم ٹو ٹائم ضروری ہوتا ہے۔ آپ نے کوکا کولا کے بارے میں سنا ہوگا، ہر ایک بندے کو کوکا کولا اور پیپسی کے بارے میں پتہ ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لگاتار آج بھی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں، بل بورڈ لگاتے ہیں، ٹی ویز پہ ایڈز دکھاتے ہیں، کرکٹ میں اس کے بورڈ لگے ہوتے ہیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ پروموشن انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل سمجھاتا ہوں، اگر آپ موبائل کا پیکیج ہے، کوئی موبائل کوئی چھوٹا سا پیکیج ہے، منتھلی پیکیج ہے، ویکلی پیکیج ہے، اگر آپ کو اس کے بارے میں آئیڈیا ہی نہیں ہے، کمپنی نے وہ پیکیج بنایا ہے آپ کے لیے، آپ تک اس کو ڈیلیور ہی نہیں کیا، تو آپ اس کو کس طرح استعمال کرنی ہے؟ آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور کمپنی آپ سے فائدہ نہیں لے سکتی، کمپنی آپ کو سیل آؤٹ نہیں کر سکتی جب تک آپ کو اس کا آئیڈیا ہی نہ ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، روزانہ کی بنیاد پہ ایڈورٹائزمنٹس آتی ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں سڑکوں پہ اور چلا کے رہتے ہیں، جی یہ سم لے لیں اور فری آف کاسٹ ہے، مفت کی سم ہے، اتنا ڈیٹا اتنا وغیرہ۔ کیا وجہ ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسٹمر کو بڑھانے کے لیے، کسٹمر کو آگاہ کرنے کے لیے، اپنے آفر سے انفارم کرنے کے لیے پروموشن انتہائی ضروری ہے۔ پھر چاہے وہ ڈور ٹو ڈور لوگوں کے گھر جا کے اس کو بتانا ہو، چاہے وہ کالز کے ذریعے۔ مجھے اکثر کالز آتی ہیں انشورنس کمپنیز کی طرف سے کہ جی ہم آپ کو یہ پیکیج دے رہے ہیں، ہم آپ کو یہ آفر دے رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ بروکرز کی طرف سے مجھے کال ہوتی ہے، آپ ہمارے ساتھ شیئرز میں انویسٹ کریں، سمجھ آ رہی ہے؟ ہم آپ کو یہ پیکیج اتنے کمیشن سے دے رہے ہیں یا اتنے۔ آپ بینکس کی طرف سے آپ کو کال آتی ہے کہ جی ہم آپ کو اتنے انٹرسٹ سے جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ ہر ایک بندہ کوشش کر رہا ہے آپ کو اٹریکٹ کرنے کی، آپ کو اپنی آفر سمجھانے کی، آپ کو اپنی انفارمیشن دینے کی۔ آپ دیکھتے ہیں نا، مختلف ڈاکٹرز کے پاس سیلز مین آتے ہیں ان کو پروموشن کرانے کے لیے کہ جی یہ ہماری پروڈکٹ ہے، اتنی اس کی پرائس ہے، مارکیٹ میں اویلیبل ہے، ان کو سیمپل بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ آپ مختلف اس میں دیکھیں گے کہ آپ کو سیمپلز بھی دیے جاتے ہیں، سیمپلز تک آپ کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ آپ اس کو استعمال کریں، آپ کو پروڈکٹ کے بارے میں آئیڈیا ہو جائے، اپنی انفارمیشن وہ آپ کو ڈیلیور کرتے ہیں۔ صرف کمپنیز ہی نہیں، گورنمنٹ یا مختلف ادارے بھی آپ کو اپنا میسج پرووائڈ کرنے کے لیے پروموشن کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر، آپ ٹی وی میں یا اخباروں میں آپ دیکھتے ہیں ایڈ وغیرہ میں اس طرح ہوتا ہے کہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ جی آپ موبائل استعمال کرتے ہوئے ڈرائیونگ نہ کریں۔ آپ کو ٹی وی ایڈ میں دکھایا جائے گا ایک بندہ ڈرائیونگ کر رہا ہے اور موبائل پہ بات بھی کر رہا ہے، پولیس والے اس کو رکھتے ہیں، اس کو چالان کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی ایڈورٹائزمنٹ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے، اس کے اوپر باقاعدہ ایڈورٹائزمنٹ بنتی ہے، آپ کو بتاتے ہیں بھائی سگریٹ نہیں پینا چاہیے۔ اسی طرح مختلف اور اس طرح اقسام کے، تو مطلب صرف آپ اپنی سیلز بڑھانے کے صرف کمپنیز ہی ایڈورٹائزمنٹ یا پروموشن نہیں کرتی۔ دیکھیں میں آپ کو بار بار ایک بات بتا رہا ہوں، پروموشن جو ہے وہ صرف ایڈورٹائزمنٹ کا نام نہیں ہے، اس میں ڈور ٹو ڈور سیل بھی آ جاتے ہیں، ٹیلی فونک سیل بھی آتی ہے، ای میلز بھی آ جاتی ہیں، اس میں آپ کو انٹرویوز بھی آ جاتے ہیں، اس میں آپ بروشرز بھی آ جاتے ہیں، اس میں بل بورڈز بھی آ جاتے ہیں، اس میں نیوز آرٹیکلز بھی آ جاتے ہیں، پرسنل سیلز بھی آ جاتے ہیں، اس میں سیلز مین جو آپ کے پاس ملتے ہیں اور آپ کو اپنی پروڈکٹ بتاتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو پروموشن ایک پورا گروپ آف انفارمیشن ڈیلیور کرنے کا چینل ہے، مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ ہمارے پروڈکٹ سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اچھا، پروموشن صرف آپ کو پروڈکٹ کے بارے میں بتانے، یعنی پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے نہیں ہوتی، آپ کو پروڈکٹ کے بارے میں بتانے کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ کچھ پروڈکٹ اس طرح ہوتی ہیں کہ ٹیکنیکل اسپیکٹ کی ہوتی ہے، جس کو آپ کو سمجھانا بھی پڑتا ہے کہ اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے، آپ اس کو کس طرح بہترین طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس سے کیا کیا فائدہ لے سکتے ہیں، اس میں یہ فنکشن کس کس کام کے لیے، تو اس کے لیے آپ پروموشن کرتے ہیں۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اپنے چوتھے پی کی طرف، جو کہ ہے پرائس۔ آپ اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ تو پرائس انتہائی امپورٹنٹ فیکٹر ہے، انتہائی امپورٹنٹ مارکیٹنگ ٹول ہے اور کرٹیکل بھی ہے، کیونکہ پرائس سے کسٹمر جج کرتا ہے پروڈکٹ کی ویلیو۔ دیکھیں جب آپ کوئی پروڈکٹ خریدتے ہیں، اس کے لیے آپ جو پرائس ادا کرتے ہیں، جو پیسے ادا کرتے ہیں، جو قیمت ادا کرتے ہیں، اس کے ساتھ آپ اس پروڈکٹ کو تولتے ہیں کہ آیا یہ پروڈکٹ واقعی اس قابل ہے کہ اس کو خریدا جائے یا دوبارہ خریدا جائے، کیا یہ ان پیسوں کے قابل بھی ہے، کیا میں نے اس کے لیے صحیح رقم ادا کی، کیا یہ پروڈکٹ اتنی کوالٹی کا ہے جتنے پیسے میں نے اس کے لیے ادا کیے ہیں۔ اور
پرائس کی بنیاد پہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر مارکیٹ میں وارز ہوتی ہیں، پرائس کی بنیاد پہ کسٹمر کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں، پرائس کی بنیاد پہ کمپٹیشن ہوتی ہے۔ جس طرح میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو ایگزامپل میں سمجھایا کہ جی موبائل نیٹ ورکس آپ دیکھ رہے ہیں، اگر ایک بندہ کہہ رہا ہے، ایک نیٹ ورک کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو 300 روپے میں یہ پیکیج دیتا ہوں، دوسرا کوشش کرتا ہے وہ آپ کو 280 250 میں وہ پیکیج دے، کیونکہ جس کا پرائس لو ہوگا اور پروڈکٹ سیم ہوگی تو کسٹمر کوشش کرے گا اس طرف موو کرنے کی۔ اب اپنی ارد گرد جو ہے نظر دوڑا کے دیکھنا ہے، آپ جب مارکیٹ میں جاتے ہیں سبزی خریدتے ہیں تو اگر آپ کوئی بھی سبزی خریدتے ہیں، آپ ایک بندے سے پوچھتے ہیں، پھر دوسرے بندے سے پوچھتے ہیں، جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ چیز یہی ہے اور وہ دوسرا بندہ مجھے سستا دے رہا ہے، تو آپ اس بندے سے خریدتے ہیں جو آپ کو اچھی پرائس میں، سستی پرائس میں دے رہا ہے۔ اچھا ایک بات اور، کم پرائس ہمیشہ جیت کا ضامن نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں۔ کچھ کمپنیز جان بوجھ کے اپنی پرائسز ہائی رکھتی ہیں، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، کچھ کمپنیز جان بوجھ کر اپنی پرائسز ہائی رکھتی ہیں، کیونکہ ان کو پرائس ہائی رکھنا جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے اور وہ اسی کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں آئی فون کی۔ آئی فون موبائل آپ جب بھی دیکھیں گے وہ مارکیٹ میں اپنے کمپیٹیٹر سے مہنگا ہوگا، کیونکہ آئی فون کہتا ہے کہ مجھے اپنے ان باقی کمپیٹیٹر کے ساتھ آپ کمپیئر نہ کریں، میں ایک الگ سے ایک برانڈ ہوں، ایک نام ہوں، ایک کوالٹی ہوں، ایک پروڈکٹ ہوں، تو آپ پرائس کے ذریعے مجھے کسی سے کمپیئر نہ کریں۔ تو کچھ کمپنیز جان بوجھ کے اپنے پروڈکٹ کی پرائس ہائی رکھتی ہیں، آپ مرسیڈیز کو دیکھ لیں، بی ایم ڈبلیو کو دیکھ لیں، تو وہ پرائس ہائی ہی رکھتی ہیں۔ آپ آسان الفاظ میں صرف یہ آپ صرف ایک منٹ کے لیے یہ سوچیں، اگر ہیرے کی قیمت، ہیرا جو ہوتا ہے ڈائمنڈ، اس کی قیمت سستی ہو جائے تو پھر اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہیرا مہنگا ہوتا ہے تبھی اس کی جو کوالٹی ہے، تبھی اس کی جو مانگ ہے، تبھی جو اس کی چام ہے، چمک ہے، وہ یا اس کی جو پریسٹیج ہے وہ قائم رہتی ہے۔ اگر وہ سستا ہو جائے، عام ہر ایک بندہ پہننا شروع کر دے، تو پھر اس کی وہ کوالٹی ختم ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پرائس ہائی کوالٹی کے ساتھ رکھنا یا پرائس اوپر رکھنا، پرائس کم رکھنا، پرائس درمیانی رکھنا، مارکیٹ میں باقی لوگوں سے پرائس نیچے رکھنا، یہ تمام الگ اسٹریٹجیز ہیں۔ ہر ایک بندہ اپنی پرائس عام مارکیٹ سے اوپر نہیں رکھ سکتا، ہر ایک کمپنی زیادہ پرائس نہیں مانگ سکتا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ پرائس کے اوپر مختلف اسٹریٹجیز ہیں، مختلف پالیسیز ہیں۔ یہ 4 P's جو ابھی تک ہم نے پڑھی، جس میں ہم نے پروڈکٹ کی بات کی، ہم نے پلیس کی بات کی، پروموشن کی بات کی اور پرائس کی بات کی۔ تو یہ 4 P's جس کو ہم مارکیٹنگ مکس بھی کہتے ہیں، اس پہ ہم آگے جا کے الگ الگ چیپٹرز پڑھیں گے۔ یہ مارکیٹنگ میں الگ الگ اس کے اوپر اسٹریٹجیز ہیں، الگ الگ طریقے ہیں، الگ الگ فنامناز ہیں، الگ الگ ٹیکنیکس ہیں اس کو استعمال کرنے کے۔ ہم اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ ایک بات اور، یہ جو مارکیٹنگ مکس ہے، یہ وہ ویریبل ہے، یہ 4 وہ ٹولز ہیں جو کمپنی خود کنٹرول کرتی ہے۔ پرائس ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کم کریں یا زیادہ کریں، پروموشن ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کریں یا نہ کریں، ڈسٹریبیوشن ان کے اپنے ہاتھ میں، پروڈکٹ کو ڈیزائن کرنا، اس میں تبدیلی کرنا، اس کے کلر چینجز، ٹیسٹ اور اس کے فیشن میں چینجز کرنا اپنے ہاتھ میں ہے۔ تو عام طور پہ پروڈکٹ جو کمپنی کے مارکیٹنگ مینیجر ہوتے ہیں، وہ ان 4 P's کو تو چینج کر سکتے ہیں، اس میں چینجز کر سکتے ہیں، لیکن ایکسٹرنل فیکٹرز کو، ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو وہ چینج نہیں کر سکتے۔ جس طرح ہم نے پہلی ایگزامپلز کے ذریعے آپ کو سمجھایا، اکنامک ایکٹیویٹیز ہو گئی، اکنامک کنڈیشن ہو گئی، ملک میں معاشی صورتحال ہو گئی، شرح سود اوپر چلا گیا، مہنگائی ہو گئی، پیٹرول کی قیمتیں اوپر چڑھ گئی۔ اب یہ کمپنی کے بس کی بات نہیں ہے، کمپنی اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی، کمپنی کمپٹیشن کو کنٹرول نہیں کر سکتی۔ ایک نئی کمپنی آپ کی مارکیٹ میں آ گئی ہے، جو چیز آپ سیل کر رہے ہیں وہ بھی سیل کر رہے ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھ لینا، ایک بندے نے دکان کھول لی ہے، سامنے دوسرے بندے نے دکان کھول لی ہے، سائڈ میں تیسرے بندے نے دکان کھول لی ہے۔ اب کمپٹیشن پہ کسی کا بس نہیں چلتا کہ وہ کمپٹیشن کو روک لے، سمجھ آ رہی؟ گورنمنٹ رولز ریگولیشن کا آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ گورنمنٹ جس طرح کہ یہ اتنے ٹیکسز دینے ہیں، اتنے ٹیکسز لگانے ہیں، یہ چیز بیچنی ہے، اتنے مقدار سے زیادہ نہیں بیچنی، اس چیز میں یہ چیز نہیں ڈالنی، ملاوٹ نہیں کرنی، تو گورنمنٹ رولز ریگولیشن کو آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ تو جتنے بھی اس طرح ایکسٹرنل فیکٹرز کی ہم نے بات کی، یہ آپ کے بس اور کنٹرول میں نہیں ہوتی، لیکن عام طور پہ
مارکیٹنگ مکس آپ کے اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کبھی کبھی آپ اپنے پروڈکٹ کو جو ہے وہ چینج کر لیں۔ کبھی کبھی پروڈکٹ کو چینج کرنا یا پروڈکٹ میں بیسک چینجز کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں آپ کے کی بورڈ کی، جو آپ ٹائپ کرتے ہیں۔ ریسرچ کہتا ہے کہ بہت سارے ایسے طریقے ہیں کہ اگر اس طریقے سے کی بورڈ بنایا جائے تو اس کی بورڈ سے زیادہ بہتر ہوگا، لیکن نہیں، اب لوگ اس کی بورڈ کے عادی ہو چکے ہیں۔ میں آپ کو ڈرائیونگ کی بات بتا رہا ہوں۔ اگر آپ ڈرائیونگ کی بات کریں، ابھی آپ دیکھ لیں جس طریقے سے جو گیئر جہاں پہ لگا ہوا ہے، جس سائڈ پہ لگا ہے، آپ جس سائڈ پہ بیٹھتے ہیں، جس سائڈ پہ آپ کا سٹیئرنگ ہے، اور اس کے ساتھ ریس بریک وغیرہ، اب لوگ اس چیز کے عادی ہو چکے ہیں۔ اگر آپ اس میں چینج کریں گے تو یہ آپ کو بہت مہنگی پڑے گی۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ اسی طرح آپ مختلف ٹیکنالوجیز، آپ فون کو جو ہے لائٹ فون میں یا واچ فون میں اگر ٹرانسفر کریں گے تو اس پہ کافی ٹائم لگے گا۔ تو کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ آپ پروڈکٹ کی چینجز بھی آپ کو بہت مہنگی پڑتی ہیں، تو اس کے لیے آپ اپنی مارکیٹنگ مکس سٹارٹ سے ہی بہت سوچ سمجھ کے آگے لے کے جاتے ہیں۔